ناظرین، پچھلے 3 ایپیسوڈ میں آپ زمین کی محوری اور گرد شمس حرکت سے متعلق فوز مبین کے کچھ دلائل ہمارے انداز میں دیکھ چکے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم زمین پر گرنے والی چیزوں کے بارے میں یعنی گریویٹیشنل ایکسیلریشن کے بارے میں سائنس کے موقف کا جائزہ لیں گے اور اس پر امام احمد رضا کے تاثرات اور تنبیہ دیکھیں گے۔ ناظرین، ایک عام آدمی یہی سوچے گا کہ بھاری اور ہلکی چیزوں میں سے بھاری ہی زمین پر پہلے آئے گی کیونکہ اس میں وزن زیادہ ہے، لیکن سائنس کا کہنا کچھ اور ہے۔ 16ویں صدی عیسوی کے آخر میں گیلیلیو گیلیلی نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ ساری بھاری اور ہلکی چیزیں زمین پر ایک ہی آن میں ایک ہی رفتار سے ایک ساتھ گرتی ہیں اور ایک ساتھ پہنچتی ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد جب نیوٹن صاحب نے گریویٹی کو انٹروڈیوس کروایا تب انہوں نے بھی یہی آئیڈیا پیش کیا، لہٰذا نیوٹونین میکینکس میں بھی یہی مانا گیا ہے۔ اور آپ نے اسکول میں بھی سنا ہوگا کہ زمین پر فال کرنے والی سب بھاری اور ہلکی چیزیں زمین کی طرف ایک ہی آن میں ایک ہی رفتار سے بالکل ساتھ ساتھ گرتی ہیں، اگرچہ ان کا ماس اور وزن الگ الگ ہو۔ اگر باہر سے کوئی روک نہ ہو یعنی ایکسٹرنلی کوئی روک نہ ہو تو ساری چیزیں جو سیم ہائٹ سے گرتی ہیں زمین پر بھی ایگزیکٹلی سیم ٹائم پر ہی پہنچتی ہیں۔ ماڈرن سائنس کے مطابق اس کی کیا وجہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نیوٹن کے فارمولا کے مطابق ویسے ہر بھاری جسم میں وزن یعنی گریویٹیشنل فورس تو زیادہ ہے، لیکن کیونکہ ہر جسم میں اس کے ماس کے مطابق انرشیا بھی ہے یعنی حرکت سے انکار بھی ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ زمین جب بھاری اور ہلکی چیزوں کو کھینچتی ہے تو بھاری چیز پر گریویٹی کا فورس زیادہ ہوتا ہے اور ہلکی پر اس سے کم، تو بھاری کی حرکت زمین کی طرف زیادہ ہونی چاہیے اور ہلکی کی کم، لیکن بھاری میں کیونکہ انرشیا بھی زیادہ ہے جو کہ حرکت سے روکتا ہے، لہٰذا اس کو حرکت دینا اتنا ہی مشکل ہے۔ اور ہلکے جسم پر فورس تو کم ہے لیکن اس کو کم انرشیا کی وجہ سے حرکت دینا اتنا ہی آسان ہے۔ تو بھاری جسم میں جتنی گریویٹی زیادہ ہے ایگزیکٹلی اتنی ہی اماؤنٹ میں انرشیا بھی زیادہ ہے، تو اس کی ویٹ کی ایفیکٹ کو اسی کے انرشیا نے بیلنس کر دیا یعنی ایکول آؤٹ کر دیا۔ تو بھاری چیز کے زیادہ زور کی وجہ سے وہ زیادہ نیچے نہیں آتی بلکہ سیم ہی ٹائم میں آتی ہے، کیونکہ بھاری چیز کو ہلانا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ اسی لیے کہا کہ دونوں کا ڈسپلیسمنٹ سیم ہوتا ہے یعنی زمین کی طرف حرکت سیم ہوتی ہے، اور ڈسپلیسمنٹ سیم ہوا تو ویلوسٹی یعنی رفتار سیم، اور ویلوسٹی سیم ہونے سے ایکسلریشن بھی سیم۔ اسی لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ زمین پر آتی ہیں۔ یوں گریویٹی کا فورس تو دونوں پر الگ الگ ہوتا ہے، پر انرشیا کی وجہ سے اس کی ایفیکٹ دونوں پر سیم ہوتی ہے، یعنی ہر چیز میں زمین کانسٹنٹ ایکسلریشن پیدا کرتی ہے۔ اب ریئل لائف میں ایسا دکھتا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ سائنس نے بتائی ہے، وہ ہے ریزسٹنس، یعنی بیچ میں جو ہوا حائل ہے اس کی مقاومت۔ بھاری چیز زیادہ وزندار ہونے کی وجہ سے ہوا کو چیر کر یعنی شک کر کے جلدی نیچے آ جاتی ہے، اور ہلکی چیز شک نہیں کر پاتی اس لیے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ورنہ اگر ہوا نہ ہو تو دونوں ہلکی اور بھاری چیزیں ایک ساتھ ہی زمین پر پہنچیں۔ یہ ہے نیوٹونین میکینکس کا موقف۔ اب دیکھتے ہیں امام احمد رضا کا کیا کہنا ہے۔ امام احمد رضا کا کہنا ہے کہ ہر ثقل یعنی ماس رکھنے والے یعنی ہیوینس رکھنے والے جسم کا وزن خود اس کی ذات کے اندر ہے، زمین کے پیدا کرنے کی وجہ سے نہیں، اور جسم میں جتنا وزن زیادہ اتنا وہ زیادہ دباؤ ڈالے گی اور زمین کی طرف زیادہ آئے گی، تو ہر جسم خود اپنے وزن کی وجہ سے زمین کی طرف جھکتا ہے، زمین کی طرف آتا ہے۔ اب ناظرین یہاں یاد رہے کہ امام احمد رضا نے ایٹم، انرشیا، ماس اور ویٹ کے بارے میں کافی ڈیپ ڈسکشن کی ہے، لیکن اس ایپیسوڈ میں اس کی گنجائش نہیں، لہٰذا ہم کسی اور ایپیسوڈ میں اسے بیان کریں گے۔ اور جہاں تک بات ہے انرشیا کی، تو امام صاحب نے انرشیا کے بارے میں جو کہا اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو بھاری چیز کو حرکت دیتے وقت ریزسٹنس تم فیل کرتے ہو، تمہارے ماڈل کے مطابق صحیح یہ ہے کہ گریویٹی کا ہی اثر ہے۔ گریویٹی کے اثر کو ہی تم ریزسٹنس کے طور پر فیل کر کے انرشیا کا نام دیتے ہو۔ جبھی تو کسی چیز کو لیفٹ، رائٹ یا اوپر کی طرف موو کرو تو ریزسٹ کرتی ہے، لیکن جب بالکل نیچے کی طرف موو کرو تب کہاں ریزسٹ کرتی ہے؟ گریویٹی کی وجہ سے چیزوں میں جو اپوز فیل کرتے ہو وہ خود گریویٹی کا اپوز کیوں کرے گا؟ مطلب چیزیں جب نیچے کی طرف گریں یعنی زمین کی ڈائریکشن میں جائیں تب ان میں یہ اپوز نہیں ہوتا۔ تو انرشیا کی وجہ سے دو چیزوں کا ویٹ ایکول آؤٹ ہو جانا اور ڈسپلیسمنٹ سیم ہو جانا، یہ بات امام احمد رضا کے مطابق صحیح نہیں ہے، اور ان کا اپنا کلیم یہ ہے کہ ہر وزنی جسم
اپنے وزن کے مطابق ہی جھکے گا یعنی گرے گا، اور جس میں زیادہ جھکاؤ ہو وہ اتنا ہی زیادہ زمین پر جلدی پہنچے گا۔ یعنی تھیوریٹیکلی اسپیکنگ بھاری جسم ہی پہلے پہنچے گا، اگرچہ ملی سیکنڈ جتنا جلدی پہنچے، اگرچہ تھوڑے سے ڈسٹنس میں یہ فرق تمہیں محسوس نہ ہو۔ اور جہاں تک بات ہے ایئر ریزسٹنس کی، تو امام احمد رضا ایئر ریزسٹنس کا انکار نہیں کرتے۔ جیسے دو پیپر سیم ویٹ اور سیم سائز کے ہوں، اور ایک کو پھیلایا ہوا پھینکو اور ایک کو کرمبل کر کے یعنی گولی بنا کر، تو ظاہر ہے کہ گولی بنایا ہوا جلدی اترے گا اور پھیلایا ہوا ہوا پر جھول کر آئے گا، حالانکہ دونوں کا وزن سیم ہے۔ یہ ایئر ریزسٹنس کی وجہ سے ہی ہے کہ پھیلایا ہوا سلو گرتا ہے۔ اگر ہوا نکال لو تو دونوں ساتھ میں گریں گے کیونکہ دونوں کا وزن سیم ہے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن جب دو الگ الگ وزن کی چیزیں ہوں تب ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں ساتھ میں اترے۔ امام صاحب کا کہنا ہے بھاری چیز ہوا کو زیادہ شک کر کے کٹ کر کے نیچے آتی ہے، تو یہ کٹ کرنا زیادہ جھکنے کی وجہ سے یعنی زیادہ فال کرنے ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ زیادہ فال نہ کرتی تو ہوا کو زیادہ کٹ بھی نہ کرتی۔ جیسے کتنا ہی وزن والا پہاڑ ہوا پر آ کر لٹک رہے لیکن نیچے گرے نہ، نیچے کی طرف موومنٹ نہ کرے، تو ہوا کو ذرہ برابر بھی کٹ نہیں کرے گا کیونکہ نیچے کی طرف گرتا نہیں، جھکتا نہیں۔ تو یقیناً یہ بھاری چیز زیادہ فال کرتی ہے، اسی لیے وہ ہوا کو زیادہ کٹ کرتی ہے، اور اس کا زیادہ فال کرنا اس کی باڈی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہوا کے ہونے نہ ہونے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ تو ہوا کو نکال لو تب بھی یہ نیچے کی طرف فال کرنا باقی رہے گا، تو ضرور بھاری ہی ہوا کے بغیر بھی زیادہ گرے گا اور نیچے پہلے پہنچے گا، اگرچہ تھوڑے سے ڈسٹنس میں یہ فرق تمہیں محسوس نہ ہو۔ اب آپ شاید سوچو گے کہ ایسا کیسے ہوگا؟ ایئر ریزسٹنس، ہوا کا زور یا ڈریگ دونوں باڈی پر الگ الگ ہے، دونوں کی سائز الگ الگ ہے، دونوں کا شیپ اور ایریا الگ الگ ہے، دونوں کو ٹچ ہونے والی ہوا کی اماؤنٹ الگ الگ ہے، تو دونوں پر ہوا کا ڈریگ بھی الگ الگ ہے۔ لہٰذا بڑے شیپ والے کو ہوا زیادہ روکے گی اور چھوٹے کو کم روکے گی، تو ضرور ہوا کی وجہ سے ہی دونوں کی رفتار میں فرق تو آئے گا نا۔ تو اس کا سمپل جواب یہ کہ پھر ایسی دو آئیڈینٹیکل چیزیں لے لو جن کا شیپ سیم ہو، ایریا سیم ہو، ٹچ ہونے والی ایئر کی اماؤنٹ سیم ہو، مطلب سوائے ماس کے ہر چیز سیم ہو، تاکہ ڈریگ اور ایئر ریزسٹنس دونوں پر سیم ہو جائے۔ تو اب تو ہوا کی وجہ سے دونوں کی سپیڈ میں فرق نہیں آئے گا۔ جیسے دو پلاسٹک کے آئیڈینٹیکل کنٹینر لے لو، دونوں کا ایریا سیم، شیپ جو ہوا کو ٹچ ہوگا وہ بالکل سیم ہوگا، تو ڈریگ سیم ہوگا، ایئر ریزسٹنس بھی سیم ہی ہوگا، صرف دونوں کا ماس الگ الگ کر لو۔ جیسے ایک کو کسی چیز سے فل کر کے 10 کلو کا کر دو اور ایک کو خالی رکھ کے 50 گرام یا 100 گرام کا کر دو۔ اب اگر ہوا کے بغیر ان کو ڈراپ کیا جاتا تو دونوں پر گریویٹی کی ایفیکٹ سیم ہوتی، دونوں زمین پر ساتھ آتے، تو مطلب دونوں نیچے کی طرف دباؤ بھی سیم ہی ڈالتی۔ تو اب جب ہوا بیچ میں آ جائے تو ہوا پر بھی ان کا دباؤ سیم ہی ہوگا۔ تو اگر ان کا ہوا پر دباؤ بھی سیم اور ہوا کا سامنے سے ریزسٹنس یا ڈریگ بھی سیم، تو دونوں کنٹینر ہوا کو سیم ہی اماؤنٹ میں کٹ کرنے چاہیے اور ساتھ گرنے چاہیے اور زمین پر بھی ساتھ ہی پہنچنے چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے بغیر ہوا میں گرتے تھے۔ لیکن ایسا ہرگز ہوگا نہیں۔ کیوں؟ اب خود کہو گے کہ بھاری کنٹینر میں زور زیادہ ہے جو ہوا کو پش کر کے نیچے آ جاتا ہے، اور ہلکے میں اتنا زور نہیں کہ ہوا کو پش کر کے نیچے پہنچ پائے، تو وہ پیچھے رہ گئی اور بھاری آگے بڑھ گئی۔ تو بالکل سچ کہا اور امام احمد رضا کی بات کو مان لیا۔ لیکن نیوٹن کے ماڈل کے مطابق ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ دونوں کی انرشیا نے دونوں کے ویٹ کو ایکول آؤٹ کر دیا ہے۔ اب دونوں کا اترنا بالکل سیم ہے تو سامنے کی ہوا کو پش کرنا بھی سیم، کیونکہ سامنے سے ہوا بھی دونوں کو بالکل سیم اماؤنٹ میں ہی ریزسٹ کر رہی ہے، تو ضرور 10 کلو اور 100 گرام کا نیچے آنا اب بھی سیم ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہرگز ایسا ہوگا نہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ آئیڈیا ہرگز غلط ہے کہ زمین ساری چیزوں کو سیم ایکسلریشن سے گراتی ہے، بلکہ ہر بھاری چیز خود اپنے وزن کی وجہ سے گرتی ہے۔ یہی بات دلیل نمبر 31 میں کہتے ہیں کہ ہر عقل والا جانتا ہے جو چیز زمین کی طرف زیادہ آئے وہ ہوا کو زیادہ کٹ کرے گی، شک کرے گی، جو چیز نہ جھکے وہ کٹ نہیں کرے گی، اور کم جھکے تو کم کٹ کرے گی۔ اور تم نے کہا کہ گریویٹی ساری چیزوں کو سیم اماؤنٹ میں جھکاتی ہے، تو ساری چیزیں ہوا کو کٹ بھی سیم اماؤنٹ میں کرے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہوا کی موجودگی میں بھی ساری چیزیں ایک ساتھ ہی زمین پر پہنچے۔
ہلکا بھاری کہنا صرف مغالطہ ہے، بھاری وہ جو زیادہ جھکے۔ جب گریوٹی سب چیزوں کو ایک سا ہی جھکاتی ہے تو نہ کوئی بھاری ہے جو ہوا پر دباؤ زیادہ ڈالے اور نہ کوئی ہلکا ہے کہ کم دباؤ ڈالے۔ زمین جب سب کو ساتھ ہی جھکاتی ہے تو سب سیم ہی دباؤ ڈالیں گے، تو لازم ہے کہ پہاڑ اور رائی کا دانہ ایک ساتھ اترے، اور یہ نرا جنون ہے، یعنی پاگل پن۔ لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ناظرین کہ اگر سائنس کا ویٹ لیسنس اور فری فال کا فلسفہ صحیح ہے تو یہ دونوں کنٹینر ہوا میں بھی ساتھ ہی اترنے چاہیے۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو رکیے، ہم ان قریب فری فال کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دلیل نمبر 30 کو۔ کہتے ہیں کہ اگر چیزوں کا نیچے آنا گریوٹی سے ہو اور اس کا اثر سب پر ایکول ہو، یعنی ایفیکٹ، اور وزن اسی گریوٹی سے پیدا ہوتا ہو، تو لازم ہے کہ تمام چیزوں کا وزن بھی ایکول ہو۔ یعنی دیکھیے ناظرین، جب چیزوں کو ہاتھ میں اٹھاؤ تو جو پریشر آپ نیچے کی طرف فیل کرتے ہو وہ پریشر ہی ہے جو ان کو نیچے گراتا ہے۔ اگر چیزوں کا گرنا سیم ہوتا تو سب چیزوں کا نیچے کی طرف پریشر بھی سیم ہی ہوتا، اور یہی تو وزن ہے۔ تو گرنا سیم تو وزن بھی سیم، یہ اس دلیل کا حاصل ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ ایسا ہو تو ترازو، باٹ، سکیل سب جھوٹے ہو جائیں، بازار کا نظام درہم برہم ہو جائے، کیونکہ وزن زیادہ ہونے کی حقیقت یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ چیز نیچے زیادہ جھکے، زمین کی طرف زیادہ آئے۔ جیسے روئی کی بڑی سی بیگ وزن میں زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ جھکتی نہیں، اس کے مقابلے میں لوہے کا باٹ یا ویٹ چھوٹا سا ہو کر بھی زیادہ وزنی ہے کیونکہ جھکتا زیادہ ہے۔ تو زیادہ وزن والا وہی ہے جو زیادہ گرے، زیادہ جھکے، اور اگر زیادہ جھکے تو رفتار ضرور تیز ہوگی۔ ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر 10 میٹر کی ہائٹ میں جو چیز زمین کی طرف زیادہ جھکے گی اس ڈسٹنس کو زیادہ کٹ کرے گی، کہ یہ ڈسٹنس زیادہ جھکنے ہی سے کٹ ہوگا۔ جس کا جھکنا زیادہ اس کا ڈسٹنس کٹ کرنا زیادہ، تو اس کی رفتار زیادہ۔ اور ماڈرن سائنس نے مان لیا ہے کہ گریوٹی سب ہلکی بھاری باڈیز میں سیم رفتار پیدا کرتی ہے، کہ اگر ایکسٹرنلی کوئی روک نہ ہو تو گریوٹی سب کو ایکولی جھکاتی ہے، اور یہی تو وزن کا مطلب ہے۔ تو ضرور گریوٹی سب میں سیم وزن پیدا کرتی ہے۔ دلیل نمبر 32 میں امام صاحب کہتے ہیں، ہر عقل والا جانتا ہے کہ ریزسٹنس تب ہوتا ہے جب کسی چیز کا اپوز چاہا جائے۔ کوئی چیز زمین کی طرف گرنا چاہے، جھکنا چاہے، اور تم اسے اوپر کو اٹھاؤ تو وہ ریزسٹ کرے گی، اور جو جتنا زیادہ جھکے گی اتنا زیادہ ریزسٹ کرے گی۔ اگر دو چیزیں برابر جھکیں تو برابر ریزسٹ کرے گی کیونکہ اپوز برابر ہے، اور گریوٹی کے رولز کے مطابق تمام جسم جھکنے میں برابر ہیں، مطلب کسی میں بھی دوسرے سے زیادہ ریزسٹنس نہیں۔ تو جتنی طاقت سے پر اٹھا لیتے ہو اتنی ذرا سی طاقت سے پہاڑ کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ اور اگر پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تو کنکری کیسے اٹھا لیتے ہو؟ اس پر بھی گریوٹی کا اثر تو ویسا ہی ہے، اور یہاں تو ایئر ریزسٹنس کا بھی جھگڑا نہیں۔ آگے نمبر 33 میں کہتے ہیں، ایک گلاس میں ہوا، تیل اور پانی ڈالو، تیل کیوں اوپر آتا ہے؟ اس پر بھی تو گریوٹی کا اثر ویسا ہی ہے۔ اگر پانی کی دھار کے صدمے سے یعنی امپیکٹ سے ایسا ہوتا ہے تو پانی پر تیل ڈالو، اب پانی کیوں اوپر نہیں آتا؟ ناظرین، امام صاحب یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسی تیل اور پانی کو اگر ڈراپ کیا جاتا تو زمین پر یہ ساتھ ہی پہنچتے۔ مزید نمبر 34 میں کہتے ہیں، کنکری ڈوبتی ہے، لکڑی تیرتی ہے، کیوں؟ گریوٹی کا اثر تو سب پر برابر ہے۔ یہ سوال امام صاحب نے اس لیے کیا کہ ظاہر ہے دونوں ایک ہی ایکسلریشن اور ویلوسٹی سے آتے ہیں، تو پانی میں بھی ایک ہی ایکسلریشن اور ویلوسٹی سے جانے چاہیے۔ یہاں ڈینسٹی والا جواب نہیں دے سکتے کہ کنکری زیادہ ڈینس ہے اور لکڑی کم، کیونکہ ڈینسٹی کا مطلب ہے ماس اوور ایریا۔ ماس کے مقابلے میں جتنا ایریا کم اتنی ڈینسٹی زیادہ، اور جتنا ایریا زیادہ اتنی ڈینسٹی کم۔ تو جب خود ماس کے کم زیادہ ہونے سے گرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب ہلکی بھاری چیزیں ایک ساتھ ہی زمین پر پہنچتی ہیں، تو ڈینسٹی کے کم زیادہ ہونے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اب آپ سوچو گے کہ پانی کا بیونسی فورس بھی تو ہے، وہ بھی گرنے والی چیز کو ریزسٹ اور اوپوز کرے گا۔ تو امام احمد رضا اس کو بھی مانتے ہیں کہ پانی اپنے حیز میں اپنے سے ہلکی چیز کو ابھارتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایکول ایریا اور ایکول شیپ کی کنکری اور لکڑی لے لو۔ اب تو کوئی گلا شکوا نہ رہا، دونوں پر پانی کا فورس اب برابر ہو گیا۔ تو اب
یا تو دونوں ڈوبنے چاہیے یا دونوں تیرنے چاہیے، کیونکہ پانی نہ ہوتا تو دونوں ساتھ ساتھ زمین پر اترتی۔ تو جب پانی بیچ میں آ گیا اور پانی کا اوپوز دونوں پر سیم ایریا کی وجہ سے سیم ہو گیا، تو ان کے گرنے کی سپیڈ تو کم ہوگی، لیکن جتنی ایک کی سپیڈ کم ہوگی اتنی ہی دوسرے کی کم ہوگی۔ تو دونوں سلو ہوں گے مگر دونوں زمین کی سطح پر پہنچیں گے ساتھ ہی، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں۔ وجہ وہی کہ ان کا اپنا پریشر نیچے کی طرف الگ الگ ہے، تو ان کا جھکنا الگ الگ ہے، اسی لیے کنکری ڈوبی اور لکڑی تیری۔ اگر گیلیلیو کی بات صحیح ہوتی تو سیم شیپ اور سیم ایریا کی چیزیں پانی میں بھی ساتھ ہی زمین پر پہنچتی۔ اٹھاتے وقت چیزوں کا ریزسٹنس بھی اسی لیے الگ الگ ہے، کیونکہ ان کا اپنا جھکنا بھی الگ الگ ہے۔ جو جسم جتنا بھاری ہے وہ اپنے وزن کے لائق نیچے زور دیتا ہے، اسی لیے اس کو اٹھانے میں اس کا اوپوز زیادہ ہے۔ اسی لیے کنکری کو اٹھانا آسان ہے اور پہاڑ کو اٹھانا مشکل۔ تو ان کے اٹھانے میں خود ان کی اپنی ایکشن کا اوپوز ہے، نہ کہ زمین کی ایکشن کا۔ کنکری اٹھانے میں کنکری کا اوپوز ہے اور پہاڑ کے اٹھانے میں پہاڑ کا، نہ کہ زمین کی ایکشن کا۔ ناظرین، ہر انصاف کرنے والے عقل مند کے لیے اتنا ثبوت بہت کافی ہے۔ تو یہی ہے دلیل، شک کو کاٹ دینے والی روشن دلیل، کہ بھاری چیز کا نیچے اترنا اس کا اپنا فعل یعنی ایکٹ ہے، نہ کہ زمین کا۔ اور اس ایپیسوڈ کا نام بھی اعلی حضرت کے فیضان سے نام تاریخی 1446 ہجری کے مطابق یہی ہوا، الدلیل القاطع الجلیل ان النزول فعل ثقیل۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے یہ پہلی بار سنا ہو تو اب بھی اس کے دماغ میں ڈاؤٹ ہو یا کوئی اعتراض ہو، جیسے کوئی ایڈوانس اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ فری فال کرنا اور ہے اور ریسٹ کے وقت نیچے فیل ہونے والا پریشر اور۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ وہ مشہور ایکسپیریمنٹ کا کیا جس میں پر اور بولنگ بالز ہاتھ میں گرتا ہوا ڈیمونسٹریٹ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس ایکسپیریمنٹ کو ہم نے جب کلوزلی آبزرو کیا تو ہمیں تو بالکل الٹا ہی ریزلٹ معلوم ہوا۔ اور جہاں تک بات ہے اعتراض کی، تو امام احمد رضا کے دلائل پر چیٹ جی پی ٹی نے بھی یہی اعتراض کیا، اور جب ہم نے اس کا جواب دیا تو اس نے بھی مان لیا کہ واقعی سائنس کے اصول میں آپس میں کنٹراڈکشن ہے۔ تو ناظرین، ہم ان دونوں ٹاپکس کو اسی ایپیسوڈ میں انکلوڈ کرنے والے تھے، لیکن لینتھ بڑھ جانے کی وجہ سے ہم اسے سیپریٹ ایپیسوڈ میں شامل کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اگر کوئی کوشچن ہو تو ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو انٹرسٹڈ لوگوں تک پہنچا کر امام احمد رضا کا صحیح میسج آگے پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔